نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم صدق اللہ العظیم۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس مرکز کا تعارف میرے ذمہ لگایا گیا ہے۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ اس مرکز کو قائم کیے ہوئے 13 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ تو یہ 13 سال کے عرصے کے اندر جو ترقیاتی کام کیے گئے، یہ اس انتظامیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے بہترین طریقے کے ساتھ جو مال اکٹھا کیا، آپ احباب کی نظروں کے سامنے، آپ کے احباب کے سامنے لگایا۔ اتنے عرصے کے اندر اتنا بڑا مرکز بنا لینا انتظامیہ کے لیے، نمازیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جب میں اس ادارے کے اندر آیا، مجھے ابھی آئے ہوئے 11 ماہ ہوئے ہیں، تو یہاں پر ناظرے کی کلاس نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس جگہ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو جہاں پر آ کر کے کام کر سکے۔ مرکز بن جانا، بڑی بڑی عمارت کا بن جانا، یہ کافی نہیں ہوا کرتے جب تک اس مرکز کو، کسی عمارت کو آباد نہ کر لیا جائے۔ اور میں جب یہاں پر آیا، 15 بچے ناظرہ کلاس کے تھے، تو مجھے انہوں نے لا کر کے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے اس مرکز کو آباد کرنا ہے، یہ نہیں پتہ ہمیں کہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دن سے نیت کی اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کی، اللہ جتنی مجھے طاقت دی ہے اس مرکز کے لیے، میرے وجود کے اندر جتنی میرے بازوؤں کے اندر طاقت ہے میں ضرور لگاؤں گا۔ تو اس کا نتیجہ اس 11 ماہ کے اندر آپ احباب نے بخوبی دیکھا ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ سب سے پہلے میں اس ادارے کے اندر آیا، ترجمے کی کلاس ہو رہی تھی، اس کو منظم کیا۔ آج الحمدللہ ہماری ترجمے کی کلاس کے اندر 50 سے زائد لوگ ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر 1 ماہ میرے آئے کو ہوا، ادارے والوں نے میری ڈیوٹی لگائی، میری ابھی خود تعلیم جاری و ساری ہے کہ آپ نے اس ادارے کے اندر سمر کیمپ جو ہے وہ لگانا ہے۔ میں نے اس ڈیوٹی کو قبول کیا اور جتنی محنت کر سکتا تھا اللہ کی توفیق کے ساتھ اس محنت کو کیا۔ اور گزشتہ پروگرام جو آپ احباب نے دیکھا وہ ہمارے سمر کیمپ کی منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ ہمارا سمر کیمپ کامیاب رہا۔ اور اس کے بعد ہم نے اسی ادارے کے اندر فہم دین کورس کا انتخاب کیا، تو اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ بھی ہمارا کامیاب رہا۔ تو اس کے بعد ہم نے اس ادارے کے اندر حفظ کی کلاس کا آغاز کیا۔ تو ابتدا کے اندر ہمارے پاس ایک بچہ تھا، وہ بھی آتا اور میں خود، جب وہ ایک بچہ تھا، خود کلاس پڑھانی شروع کر دی۔ تو وہ جب بھی بچہ میرے پاس آتا تو مجھے کہتا کہ قاری صاحب کوئی اور بچہ تو ہے نہیں، آپ اکیلے مجھے پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ثواب، آپ اس ادارے کے اندر آئے ہیں، جتنے بچے اب آئیں گے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آج بھی جتنے بچے، جب بھی کوئی نیا داخلہ آتا ہے وہ بچہ میرے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے قاری صاحب اس کے پڑھنے کا بھی مجھے اجر ملے گا، تو یقیناً اس کو اجر ملے گا۔ یعنی ایک بچے سے ہم نے آغاز کیا، پہلا ماہ میں نے ایک بچے کو پڑھایا، اور اس کے بعد میرا خود پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا،
میں نے انتظامیہ سے بات کی، اس مرکز کے صدر میاں محمد اشرف وٹو صاحب، اس سے بات کی کہ اب ہمیں استاد لے کر کے آنا چاہیے۔ جب ہم استاد لے کر کے آئیں گے اللہ رب العالمین ہمیں طالب علم بھی دے دیں گے۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم استاد کو لے کر کے آئے۔ دوستو احباب سے کہا کہ اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ جوڑیے، انشاءاللہ ان کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے پورے دن کی جو کلاسز ہیں حفظ قرآن کی، صبح 8 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک، اور اس کے بعد 2 گھنٹے چھٹی ہے، زور سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک پھر چھٹی، مغرب سے عشاء تک۔ اس کلاس کے اندر ہمارے باقاعدہ الحمدللہ 11 بچے زیر تعلیم ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بچے نے آ کر کے کہا کہ قاری صاحب میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی حافظ بنوں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ دوسرے بچوں کی طرح میں بھی صبح 8 بجے آؤں۔ میں اسکول کے اندر پڑھ رہا ہوں، میرے والدین بھی مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ اسکول چھوڑ کر کے میں حفظ کروں۔ تو انتظامیہ سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا آپ اس بچے سے بات کریں، جس وقت وہ آنا چاہتا ہے ہم لانے کے لیے تیار ہیں، ہم نیا استاد لے آئیں گے۔ تو ہم نے دوسری کلاس کا آغاز کیا جسے ایوننگ کلاس کا نام دیا گیا۔ عصر کی نماز کے وقت 4 بجے سے لے کر کے 8 بجے تک۔ تو جب ہم نے آغاز کیا تو ہمارے پاس ایک بچہ تھا، ابھی 10 دن ہوئے ہیں اس کلاس کے آغاز کو۔ 23 تاریخ کو ہم نے اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ابھی ہمارے پاس 3 بچے اس کلاس کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ آپ ساتھیوں کی ہمارے ساتھ محبت ہے۔ ابھی بھی ایک بچہ میرے پاس آیا، یہ جو بچہ ابھی تقریر کر کے گیا ہے یہ ہمارے ادارے کے اندر زیر تعلیم ہے۔ ایک دن مغرب کی نماز ایک بچے نے پڑھائی، جو ریگولر بچے 10-11 جو ہیں اس میں سے ایک بچے نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو اس بچے نے جس نے ابھی تقریر کی ہے، اس بچے نے وہ نماز ادا کی اور نماز کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا قاری صاحب میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے گھر کے اندر میری 5 بہنیں موجود ہیں، باپ بھی ابھی اتنا کام نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ایک ہنر سیکھا ہے، میں ایک درزی ہوں، بہترین قسم کا درزی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا آپ کون سا ٹائم دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں فجر سے لے کر کے 8 بجے تک جو ہے 9 بجے تک میں آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں، اس وقت کے اندر آپ نے مجھے حفظ کروانا ہے۔ تو میری ادارے والوں نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی، ایک جمعے کی ڈیوٹی ہے اور دوسری ادارے کے اندر ترجمے کی کلاس پڑھانی ہے۔ اس کے علاوہ میری ان کے ساتھ کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہے، یعنی مزید جو بھی کرنا ہے اپنے لیے اپنے ثواب کے لیے کرنا ہے۔ تو میں نے اس بچے کو کہا آپ صبح فجر کے وقت آ جائیں۔ تو یہ آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہے، ابھی اس سے پوچھئے الحمدللہ 2.5 پارے اس نے حفظ کر لیے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس اکیلے بچے کو میں پڑھاتا ہوں، کبھی کوئی غرض نہیں، کبھی اس سے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ابھی مجھے کہنے لگا قاری صاحب میں نے پروگرام آ رہا ہے تقریر کرنی ہے، میں نے کہا میں لکھ کر کے دے دوں گا، تیاری آپ کر لینا۔ تو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے طلباء کو اس طرح محنت کرتے ہوئے۔ میں اس کی دکان پر گیا، اس کی باقاعدہ دکان ہے اپنی درزی کی، تو میں اس کی دکان پر گیا، وہاں پر جا کر کے دیکھا یہ قرآن مجید اس کی دکان کے اندر 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ سبق کس وقت یاد کرتے ہو؟ استاد کو پتہ چل جاتا ہے اس کی کبھی بھی زبر زیر کی غلطی نہیں آئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا قاری صاحب 24 گھنٹے جب تک میں دکان کے اندر موجود رہتا ہوں میری دکان کے اندر میرا سبق چلتا رہتا ہے۔ تو جس بچے کو اتنا قرآن مجید کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، ہمارا وقت تو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور بچے نے تقریر کی خواہش کی، میں نے تیاری کروائی، پہلی دفعہ بچے نے آپ کے سامنے تقریر کی، اس سے پہلے اس نے کبھی تقریر نہیں کی۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ میرا دل مطمئن ہے کہ اس بچے نے جتنی میں نے محنت کروائی تھی اس سے ڈبل جو ہے آپ احباب کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ ہمارے ادارے کا مختصر تعارف تھا کہ الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر 3 طرح کی کلاسز حفظ کی جاری و ساری ہے۔
اور اگر کوئی فجر سے لے کر کے 9 بجے تک ٹائم دینا چاہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ استاد موجود ہے پڑھانے کے لیے۔ اور اگر کوئی دوسری کلاس جو پورا دن جاری و ساری ہے، 3 وقت ان کی کلاسز ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی قاری صاحب موجود ہیں اور وہ بھی کلاس کے جاری و ساری ہے۔ اسی طرح جو بچے اسکول کے اندر زیر تعلیم ہے، وہ حفظ کا شوق رکھتے ہیں، والدین کے دلی خواہش ہے کہ ان کا بچہ حافظ بنے، تو وہ ہمارے ادارے کے اندر ان بچوں کو داخل کروائیے۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ استاد کا انتظام ہے، باقاعدہ کلاس کا اہتمام موجود ہے، 10 دن سے باقاعدہ وہ کلاس جاری و ساری ہے۔ تو آپ احباب سے صرف یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سارا کچھ کرنا یہ آپ احباب کے لیے ہے۔ ان بچوں کا پڑھ جانا والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے اندر ہمارا کسی قسم کا مفاد نہیں۔ اگر کسی کا بچہ نہیں پڑھے گا تو ہم سے کل قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہونا، یعنی ہمارے گریبان پکڑ کر کے نہ ہی فرشتے نے کسی نے پوچھنا ہے، نہ اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے، اور والدین سے اس بات کا ضرور سوال ہونا ہے کہ آپ کو اولاد دی تھی اس کو کن کاموں کے اندر لگا کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیے۔ ترجمہ پڑھنے والے بچے ہیں، فجر کے وقت خود بھی آئیے، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئیے۔ اسی طرح کوئی بچہ خواہش کرتا ہے، والدین کی خواہش ہے، تینوں وقتوں کے اندر کسی بھی وقت اگر بچہ کے پاس ٹائم موجود ہے، آپ اس ادارے کے اندر لے کر کے آئیے۔ اور الحمدللہ اس ادارے کا رزلٹ جو ہے، ہر مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے، اس اتوار کو اس ادارے کے اندر سارے بچوں کے والدین کو بلایا جاتا ہے، اور مرکز کی انتظامیہ، چیئرمین، صدر بھی اس مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان بچوں سے جو انہوں نے پیچھے سے پڑھا اس سارے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ والدین خود سوال کریں گے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ استاذہ کو ہم نے صرف ایک ہدف دیا ہے، صرف آپ نے پڑھانا ہے۔ ایک قاری صاحب کو یہاں پر آئے ہوئے 5 ماہ ہو چکے ہیں، ان سے آپ میرے علیحدگی کے اندر جا کر کے سوال کر لیں، کبھی ان کو پڑھانے کے علاوہ کوئی ایک کام بھی کہا ہوا ہو کہ قاری صاحب یہ سب بچھا دیں؟ اتنا بھی ہم نے کام نہیں کہا۔ اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا چاہے سو بسم اللہ، لیکن بچوں کی پڑھائی کے علاوہ ہم نے استاذہ کو کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ صرف ایک استاذہ سے ذمہ داری ہے کہ بچے ہمیں پڑھے ہوئے چاہیے، جس طرح کا ہمیں رزلٹ چاہیے بچوں سے ہمیں رزلٹ چاہیے، آپ کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ استاذہ بھی محنت کر رہے ہیں، جتنی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے ہم بھی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو تا قیامت آباد شاداب رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو محنتیں ہیں، انتظامیہ کی نئے محنتیں جو ہیں، نمازی احباب کا جو تعاون ہے، تعاون الحمدللہ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کے اندر ہمیں کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اگر ہمارے 2 لاکھ چاہیے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے۔ پچھلے دنوں بچوں کی ناظرے کی کلاسز الحمدللہ 4 کلاسز ہمارے اب ناظرے کی جاری و ساری ہے، تو ان کے لیے پھٹیوں کا، قرآن مجید کا، نورانی قیدوں کا میں نے اپنی ترجمے کی کلاس کے اندر، اس وقت ہماری ترجمے کی کلاس کی تعداد جو ہے 15 سے 20 تھی، اس وقت میں نے اعلان کیا کہ بچوں کے لیے یہ چیزیں چاہیے، 20,000 روپے چاہیے۔ تو میں فجر کی نماز پڑھا کر کے گیا مدرسے کے اندر، پڑھ کر کے واپس آیا تو زور کا وقت تھا، میرے ہاتھ کے اندر 20,000 روپے تھا۔ یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ انتظامیہ، ہمارے نمازی اس مسجد کے ساتھ، ادارے کے ساتھ مخلص ہیں۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے ادارے کی ایک خصوصیات سمجھ لیں کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کسی مسجد کے ساتھ، چاہے وہ کسی اور مکتبہ فکر کی مساجد ہو، تو اللہ کی توفیق کے ساتھ نہ کبھی ہم نے ایسی گفتگو کی ہے، نہ انہوں نے کبھی ایسی گفتگو کی ہے۔ امن کے ساتھ اگر اس مسجد کے اندر کسی دوسرے مکتبہ فکر کی مساجد ہے اور ان کے ہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہماری مسجد کے اندر اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی بھی یہ تفرقہ بازی والی باتیں جو ہیں ہمارے اسٹیج سے باہر نہیں جاتی۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ ادارہ آپ احباب کی دعاؤں کا منتظر ہے
آپ احباب کے تعاون کا منتظر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین معاونین کو، انتظامیہ کو، ادارے کے اساتذہ کو دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے تو کیا تا قیامت جو ہے شاداب و آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔